الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون تعریف و تمجید، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا کے بے شمار انگنت مقدس اور پاکیزہ کلمات اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین خالق کل کائنات کے لیے اللہ کریم تمام انبیاء پر، خاص طور پر آخری نبی سید ولد بنی آدم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔
اللہ ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، اللہ نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ اس کتاب سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، بیماروں کو اس سے شفا ملتی ہے، اس کو دیکھنے کا بھی اجر ہے، اس کو پڑھنے کا بھی اجر ہے۔ اللہ نے اس کو کتاب لا ریب فرمایا ہے، جس کے آسمانی کتاب ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر جو بات سب سے اہم ہے، جو لقب اس کا، جو صفت اس کی بنیادی ہے، وہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رستہ دکھاتی ہے، بندے کو تمیز سکھاتی ہے، فرق کرنا آ جاتا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، خیر کیا ہے شر کیا ہے، کن باتوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی پاک کلام میں الفرقان فرمایا ہے، فرق کر دینے والی، نطارہ کرنے والی، نکھار دینے والی، سچ کو جھوٹ سے الگ کر دینے والی کتاب اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، او دنیا کے لوگوں، تم زندگی گزارتے ہو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کے مطابق، جو رسمیں چلی آ رہی ہیں انہی کے پیچھے جائے جاتے ہو، جو طور طریقے چلے آ رہے ہیں ان کو نبھائے چلے جاتے ہو، ذرا نہیں سوچتے کہ ان میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آباء و اجداد کی ساری باتیں درست تو نہیں ہیں، ان کی ساری رسمیں ٹھیک تو نہیں ہیں، ان میں بھی بہت سی غلط ہیں، بہت سی تبدیل ہونے والی ہیں۔ اور جب تم کو سمجھایا جاتا ہے تم مانتے نہیں ہو، کہتے ہو کہ جو ابا جی فرما گئے، جو ہماری برادری میں چلا آتا ہے اسی کے پیچھے رہیں گے۔ اس کے پیچھے کیوں رہیں گے؟ جب کلمہ پڑھا ہے، جب ایمان لے آئے ہو، جب کتاب اللہ کو ہدایت والی کتاب مان لیا ہے، پھر جس کو یہ سچ کہے وہ سچ ہے، جس کو یہ جھوٹ کہے وہ جھوٹ ہے، جس کو یہ اچھا کہے وہ کرنا ہے، جس کو یہ برا کہے وہ نہیں کرنا ہے۔ پھر فیصلہ اللہ کی کتاب نے کرنا ہے، کون سی رسم ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، کس میں گنجائش ہے اور کس میں نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا
ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون ولا یہتدون۔ 103 نمبر آیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں کو روکتے ٹوکتے، ان کو بری رسموں سے منع کرتے، برے طور طریقوں سے دور ہٹاتے، بری عادتوں سے پرے کرتے، ان کو کہتے کہ نہ کرو، کہتے تعالوا الی ما انزل اللہ، او آؤ اس جانب جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ یہ کتاب ہے اللہ نے جو اتاری، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سنو، اس میں غور کرو۔ یہ کیا کہتی ہے؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کا رسول تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، کر کے دکھاتا ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں ٹھیک کیا ہے۔ قالوا، آگے سے جواب دیتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اے محمد ہمیں روکنا ٹوکنا، ہمیں سمجھانا، ہم تیرے پیچھے نہیں لگیں گے۔ حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ رستہ نہیں چھوڑنا، وہ انداز نہیں چھوڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون، اگرچہ ان کے باپ دادا علم میں تھوڑے تھے، لا علم تھے، ولا یہتدون، اور ہدایت سے کورے تھے، ہدایت کے بغیر، علم کے بغیر، اللہ کی پہچان کے بغیر انہوں نے رسمیں جاری کر دیں۔ تم ان میں کوئی تبدیلی نہ کرو گے، اللہ کے حکم کے مطابق تم اپنے آپ کو کیا نہیں بدلو گے؟ تو کتاب الہی آ جو گئی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعوت کو لے کے چلے کہ کتاب اللہ ہے، آ جاؤ، اللہ کا پیغام ہے، پڑھ لو، زندگی سنوارنے کا طریقہ ہے، اپنا لو۔ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو، ایک روشنی اللہ نے دکھائی ہے، اس کے پیچھے چل نکلو۔ وہ نہیں مانتے تھے، بات بڑھتی گئی، رسول اللہ سمجھانے تھے، آپ سمجھاتے ہیں، جن کو سمجھاتے ہیں وہ اکتانے لگ گئے، مخالفت پہ اتر آئے، رسول اللہ کے ساتھ بدمعاشیاں کرنے لگ گئے، بدتمیزی کی حدود پار کرنے لگ گئے، دسترازیاں کرنے لگ گئے، زبان سے طعنے دینے لگ گئے، ہاتھ چلانے لگ گئے، گستاخیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ قریش نے سوچا ہر بات کا جواب ہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ قرآن جیسی کوئی کلام ہے، نہ اس کی سچائی سے بڑھ کر کوئی سچائی ہے، نہ اس کی دلیل کا کوئی توڑ ہے، اس کے آگے ہم بے بس ہیں، اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ مل بیٹھے، سوچنے لگ گئے، کہنے لگے کچھ ہو نہیں سکتا، ایک ہی راستہ، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھنے لگے، ادھر تم شور مچانے لگ جایا کرو، خوب شور کیا کرو، نہ کسی کی کان میں آواز پڑے گی، نہ کوئی پیچھے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہنے لگے کافر لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرآن کریم کی تلاوت کرے، لا تسمعوا تم سنا ہی نہ کرو، والغوا فیہ اس میں شور مچا دیا کرو، خوب کھپ ڈالا کرو، لعلکم تغلبون اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ نکمے لوگ شور مچانے سے کبھی دلیل بھی جھوٹی ہوتی ہے، عارضی طور پہ تو ہو سکتا ہے، جھوٹ کا واویلا کرنے سے، شور مچانے سے حق دب جائے، چھپ جائے، مگر مٹتا نہیں ہے، سچائی برقرار رہتی ہے، یہ لافانی ہوتی ہے، کیونکہ سچائی کا مرکز، سچائی کا مصدر اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنا نام الحق رکھا ہے، انا الحق، میں حق ہوں، سچائی ہوں، وہ حق ہے، وہ سچائی والا ہے، سچائی کو فنا نہیں ہے، جھوٹ کو فنا ہے۔ کہنے لگے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرے، لا تسمعوا لہذا القرآن اس قرآن کو سنو نا، والغوا فیہ اس میں شور مچایا کرو، لغو باتیں کیا کرو۔ بیڑا غرق ہو گیا ایک بندے کا، نضر ابن حارث کا، اس نے تو بڑا الٹا ہی کام کیا، یہ ایران گیا، یہ یمن گیا، یہ عراق گیا، وہاں سے ان کی پرانی دلچسپ کہانیاں لے کے آ گیا، اور لانے کے بعد دو ناچنے والیاں اس نے لیں، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، ادھر یہ اپنا مجرا لگا لیتا، اپنی شور و شرابے کی محفل، اپنا شغل میلہ، اور لوگوں کو کہتا کہ دیکھو تو صحیح اس میں مزہ زیادہ ہے یا اس میں مزہ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا، کوئی شور کرتا، کوئی گالی دیتا، کوئی تالیاں پیٹتا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، نمازیں بھی تالیوں کی گونج میں سیٹیاں مارتے تھے، مکاء و تصدیہ۔ ہمارے بھی کملے لوگ، ان کو بھی خوشی چڑھی ہو تو یہ بھی تالیاں مارتے ہیں، یہ بھی سیٹیاں مارتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ مکے کے کافر رسول اللہ کا قرآن سننے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں مارتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، کوئی ناچنے والیوں کو لے کے آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے محمد گھبرانا نہیں ہے، اپنا فرض ادا کرتے رہنا۔ اور اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، دھیان سے سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جائے، فاستمعوا له کان لگا دیا کرو، وانصتوا آپس کی باتیں بند کر دیا کرو، خاموشی کے ساتھ دل، نگاہ، کان پورے حواس خمسہ اللہ کے سامنے جھکا کے سن لیا کرو، لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ مکے والے کہتے تھے ہمیں غلبہ چاہیے شور شرابے سے، اللہ نے کہا تمہارا چپ کر کے سننا رحمت کا باعث ہوگا، یہاں رحمتیں آئیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں، پورا پس منظر ہے۔ مکہ دور میں یہ آیت نازل ہوئی، جس وقت جماعت کے ساتھ ابھی نماز بھی نہیں فرض ہوئی تھی، مکے والوں نے شور شرابہ کیا، اللہ نے اس کے جواب میں یہ سورہ فصلت کی آیات نازل فرما دی تھی۔ اب آج
مولوی صاحب لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنو، اس کا مطلب ہے کہ سورۃ فاتحہ نماز میں نہ پڑھو۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگ گئے، قرات کے ساتھ قرات کرنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا میرے پیچھے تم پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ فرمایا سوائے سورۃ فاتحہ کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو۔ دو ٹوک فتویٰ دے دیا کہ جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو چپ رہنے والی بات ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ یہاں سبق ہو، تعلیم ہو، مولوی صاحب سمجھا رہے ہوں، قاری صاحب سمجھا رہے ہوں، تو پھر آپس کی باتیں چھوڑو، شغل میلہ چھوڑو، فضول گفتگو چھوڑو، اللہ کے قرآن کا مطلب سمجھو، اس پہ غور لگاؤ۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ کام تو ہم نے کیا نہیں، سارے دنیا کی سمجھ ہمیں ہے۔ بڑا بڑا کاروبار کر لیتے ہیں وہ آتا ہے، بڑی بڑی فیکٹری چلا لیتے ہیں وہ بھی آتی ہے، بڑا بڑا ذمہ دارہ ہے وہ بھی آتا ہے، ادارے قائم کر لیے، دفتر چلا لیے، نمبروں کے ڈھیر لگا لیے، ڈگریاں حاصل کر لیں، ہر میدان میں جہاں گئے کامیاب ہو گئے۔ اور نہیں آتا تو قرآن مجید کا مطلب نہیں آتا، اس کو قرآن نہیں سمجھ آتا ہے۔ بابا جی کو رات نیند نہیں آتی جب تک وہ اپنے بچوں سے لاکھوں روپے کا حساب لے کے کھاتے میل کے نہ سوئیں۔ اگر ان کو کہا جائے نا جی قرآن سمجھو تو وہ کہتے ہیں عقل نہیں جی، اب میری عمر نہیں رہی۔ یہاں عمر مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ کیسے ہمارے دورے دورے معیار ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری، اس کو غور سے سننا، اس کو سمجھنا، اس کو دل میں جگہ دینا، اس کو اپنانا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتیں پھر تم پہ نازل ہوں گی۔ یمن کا علاقہ ہے، دوس قبیلہ تھا، وہاں کے بڑے سردار طفیل بن عمر دوسی، صحیح بخاری شریف میں بھی ان کا واقعہ ہے، طبقات ابن سعد میں تفصیل کے ساتھ ہے، سیرت ابن ہشام میں ہے، اور سیرت کی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا۔ شاعر تھے، ادیب تھے، بڑی زبان کی گہرائی کے اوپر دسترس رکھتے تھے، عربی زبان بڑی اچھی سمجھتے تھے، مہمان نواز تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ سیدنا طفیل بن عمر دوسی اس کشک مکش کے دور میں جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے اور دوسری طرف قریش مکہ شور مچاتے اور ایک بڑا تنازع شروع ہو چکا، نبوت کے اعلان کو 5-6 سال گزر چکے، مکے میں اندر سب سے بڑا موضوع ہی یہ تھا کفر اسلام کی کشمکش، توحید اور شرک کی کشمکش، رسول اللہ کا تبلیغ کرنا اور مکے والوں کا رکاوٹ ڈالنا، یہ سب سے بڑا موضوع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے کوئی حج کرنے آتا، عمرہ کرنے آتا، خیمے خیمے میں تشریف لے جاتے، اللہ کا قرآن ان کو سناتے۔ طفیل بن عمر دوسی آ رہا ہے، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب، زبان کو سمجھنے والا، پنچایت کے فیصلے کرنے والا، یمن کا بہت بڑا سردار، ابو جہل اور اس کے ہمنوا ابو جہل اینڈ کمپنی، ان کی مجلس سے مشاورت بیٹھ گئی، اس کو روکو، یمن میں ہماری تجارت بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ وہ بھی گیا، اور اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری بدنامی میں باہر جائے گی۔ جناب طفیل ابھی مکے میں آئے، مشرکین نے گھیرا ڈال لیا، بڑا بڑھا چڑھا کے واویلا کر کے مسالہ لگا کے ان کو ابھارا،
کہ یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، جو سن لیتا ہے اس کا دل اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اتنا بھڑکایا کہ جناب طفیل کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ میں محمد کی کلام نہ سنوں گا، میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ جیسے آج کل کے نہیں بچے ہیں، وہ ہینڈ فری کانوں میں لگاتے ہیں، ابا جی آوازیں مارتے رہیں ان کو نہیں سنتا، اماں پکارتی رہے ان کو نہیں پتہ چلتا، ان اپنی دنیا میں مست۔ یہ بھی ایک منحوس سی چیز آ گئی ہے، فائدے بھی ہیں اس کے لیکن عجیب و غریب چیز آ گئی ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کانوں میں روئی ڈالے۔ ایک دن ایسا بھی گزرا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تلاوت کر رہے، طفیل طواف کر رہا، ایک چکر لگا، دوسرا لگا، دل میں آیا تو بے وقوف ہے، تو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، تو ان پڑھ ہے، تجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں، اور تو اتنا ڈر گیا، اس کی باتیں تو سن، ناپسند آئی تو چھوڑ دینا۔ دل نے کچھ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے، طفیل بن عمرو دوسی پاس آیا، سننے لگ گیا۔ جو دل سے سن لے وہ قرآن سے دور نہیں رہ سکتا۔ ایک ہم ہیں اجمی لوگ، عرب لوگ کہتے ہیں ہم اجمی ہیں، عربی کی لغت کی کتاب نکالیں نا، اس میں عجم کا معنی لکھا ہے ڈنگر، جانور، جس کو گفتگو کی سمجھ نہ آئے، بس اشاروں کی زبان جانتا ہو۔ عرب کہتے تھے ہمارے مقابلے میں سارے اجمی ہیں، بولنا ہی نہیں جانتے۔ آج کل یہی صورتحال ہے، قرآن کریم پڑھو سمجھ نہیں لگتی، بس آواز کانوں میں پڑتی ہے کہ سر ہے، خوبصورت ہے، اس سے آگے نہیں دماغ کام کرتا۔ لیکن یہ تو عرب شاعر تھا، کلام پہ دسترس رکھتا تھا، سننے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ختم کر کے چلنے لگ گئے، اور طفیل بن عمرو دوسی بے اختیار رسول اللہ کے پیچھے چلنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں گئے، طفیل بھی اجازت لے کے پیچھے، کہنے لگا محمد اللہ کی قسم اس سے بہترین کلام میں نے سنی ہی نہیں ہے، اس سے بہترین کلام نہیں سنی، مجھے کچھ اور سناؤ، آپ بھی سنتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت فرمائی، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد سورۃ الفلق کی تلاوت فرمائی، قل اعوذ برب الفلق۔ پوری سورت پڑھنے کی دیر طفیل کا دل بدل چکا، اس کی نگاہ بدل چکی، دماغ میں عقیدت بدل چکی، دل ہے کہ مطیع ہو چکا۔ اللہ کے رسول آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ مجاہد بندہ تھا۔ اللہ اکبر، واپس اپنے قبیلے میں گیا، ذرا اندازہ کیجئے جذبات کا۔ بابا ابا جی ملنے کے لیے آئے، کہنے لگا میرا اب آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں محمدی، آپ مشرک، گلے ملنے کو تیار نہیں۔ بیٹے کی محبت، باپ کہتا بیٹا بات تو بتا۔ جناب طفیل مسئلہ بتاتے ہیں، گیا مشرک تھا، آیا موحد ہو کیوں؟ باپ نے کہا بیٹا جو دین تیرا وہ میرا۔ بیٹا ملنے کے لیے آیا، بیٹے کے سامنے بھی دعوت پیش کر دی۔ اس یمن دوس کے قبیلے میں سیدنا طفیل بن عمرو دوسی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا دین پہنچاتے رہے۔
اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ فرما رہے تھے، جناب طفیل اپنے قبیلے کے 80 گھرانے، 80 فیملیز، 80 بندے نہیں، 80 گھرانوں کو لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی توفیق سے سب کلمہ پڑھ گئے، نہ کوئی مبلغ گیا وہاں، تھوڑے ابھی دین سیکھا تھا، مخلص تھے، دل میں خلوص تھا، اللہ نے اثر کر دیا۔ اور جو سب سے بڑا تحفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس کا احسان ہم مرتے دم بھی نہیں چکا سکتے، جناب طفیل بن عمر دوسی اپنے ان 80 گھرانوں میں ایک چھوٹا سا گھرانہ، ماں بچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے۔ جناب ابو ہریرہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، جنگ خیبر سے لے کے وفات تک پھر اللہ کے نبی کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا، اور آج رسول اللہ کی سنتیں، آپ کی احادیث کو بیان کرنے والے سب سے بڑے راوی کا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دین ہم تک ان کی وساطت سے پہنچا۔ بڑا غصے میں ہیں، اللہ کے رسول دعا فرمائیے۔ باقی قبیلے والوں کے لیے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے لگتا تھا اللہ کے رسول کوئی بد دعا کریں گے، ہاتھ اٹھنے والے طفیل بھی مضطرب، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہ، اللہ اس طفیل کے سارے قبیلے کو ہدایت عطا فرما دے۔ جناب طفیل پلٹ کے گئے، سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اور پھر آخری انہوں نے جو اعزاز حاصل کیا، جنگ یمامہ میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا، مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، تو طفیل اللہ سے دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اس مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے بازو کٹ گئے، مگر اس اللہ کے بندے نے شہادت قبول کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا نام بلند کیا۔ مکے والے کہتے رہے نہ سنو، جس نے سن لیا وہ عمر فاروق بن گیا، جس نے سن لیا وہ طفیل بن عمر دوسی بن گیا، جو دل سے سن گیا وہ قرآن کا ہو گیا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملوا الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یہدی للتی ہی اقوم، کوئی رستہ دائیں جائے کوئی بائیں جائے۔ قرآن کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ کتاب اندھیروں سے نور کی طرف نکالتی ہے۔ جمع کا لفظ ہے اندھیروں کے لیے، واحد کا لفظ ہے نور کے لیے، اس لیے جمع کا ہے کہ برائیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، طرح طرح کے فتنے ہوتے ہیں، طرح طرح کے شرک کے انداز ہوتے ہیں، مگر ہدایت تو ایک ہی ہوتی ہے نا۔ برائی ہو، کیسا بھی شرک ہو، ہر ایک کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ساری ظلمات سے نکال کے ایک نور کی طرف لے جاتی ہے یہ کتاب۔
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو رستہ سب سے زیادہ مضبوط، سیدھا رب کی طرف لے جانے والا، بندے کو اللہ سے ملانے والا، دنیا فانی میں رہ کے جنت تک پہنچانے والا۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے۔ کوئی سمجھنے والا ہے؟ کسی کے پاس وقت ہے سمجھنے کے لیے؟ کوئی لمبی لمبی فیسیں ادا کرنے والا مفت قرآن پڑھنا سیکھ سکتا ہے؟ کوئی فری میں ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ کسی کو کاروبار سیکھنے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں؟ یہاں مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے کوئی اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے کس بات سے روکا ہے، اور میری جو اللہ نے سجی سجائی جنت ہے وہ کیا کام کرنے سے وہ مجھے جنت ملے گی، اور یہ جو جہنم ہے انگاروں سے بھری ہوئی، اور میں کون سی زندگی گزاروں کہ اس جہنم میں نہ چلا جاؤں، میں کیا ہوں، اچھا ہوں کہ برا ہوں۔ اور اپنی ذات کو آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن سیکھ، اس کا ترجمہ پڑھ، اس کا مطلب سیکھ، یہ کتاب ہدایت بنے، تجھے بدلے، تیرے بچوں کو بدلے، تیرے گھر کو بدلے، اور تجھے پہ رحمت اللہ کی نازل ہو۔ حلال کمانا سیکھنا ہے، قرآن سے سیکھ۔ حلال سیاست سیکھنی ہے، قرآن سے سیکھ۔ جو بھی کام کرنا سیکھنا ہے قرآن تجھے بتائے گا، پوچھ تو صحیح اس سے، سیکھ تو صحیح اس سے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے فرقے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم سے زیادہ لڑاکو تھے، تم سے زیادہ جھگڑالو تھے، دو بندے اکٹھے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے تھے۔ عرب والوں پہ دنیا تھو تھو کرتی تھی کہ یہ تم ہیں جاہل و جڈ۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کی برکت سے ہم نے ان کے دلوں کو ملا دیا، ہم نے ان کے جھگڑے ختم کر دیے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تباہ ہونے والے تھے، میرے نبی نے آ کے تمہاری کمر سے پکڑ کے قرآن کی برکتوں سے تمہیں بچا لیا ہے۔ ہمارے مسلکوں کا تنازع بھی ختم ہو سکتا ہے، ہمارے فرقوں کا تنازع بھی ختم ہو سکتا ہے اگر فیصلہ قرآن سے لینا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنن الموطا امام مالک میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری امت کے لوگوں لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی لڑائیاں نہیں پڑیں گی، کبھی ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگو گے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور اس کے سنت۔ وہ مولوی غلط ہے جو کہتا ہے جو میں کہتا ہوں سب کچھ ہے، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو۔ جو قرآن کے ترجمے سے روکے وہ عالم دین نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، مولوی صاحب سے ہو سکتی ہے، ہر سکالر سے ہو سکتی ہے۔ فیصلہ اللہ کی کتاب کرتی ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے، پیارے نبی کی سنت کرتی ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اتنی عمر گزر گئی، جہالت میں گزر گئی، معاف کیجئے گا لفظ سخت ہے جہالت کا، مگر ہے صحیح۔ ڈگریاں بھی پاس پھر بھی جاہل، کاروبار کا وہ امپائر کھڑا کر دیا اس نے، باہر سے لوگ اس سے رہنمائی لینے کے لیے آتے ہیں، ہے جاہل۔ سینکڑوں مربع زمین، ہر علاقے کا فیصلہ اس سے، ہے جاہل۔ جس کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، چاہے کتنا خوبصورت ہو، چاہے کتنی بڑی ڈگری ہو، چاہے کتنا بڑا سرپنچ ہو، ہے جاہل۔ اللہ نے اس کو افحکم الجاہلیہ کہا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ دو ہی لوگ ہوں گے اس امت کے، اللہ اکبر، ایک وہ ہیں جن کی سفارش کے لیے قرآن آئے گا، الصیام والقرآن یشفعان، روزہ بھی سفارشی، قرآن بھی سفارشی۔ اور وہ خوش قسمت جن کے اوپر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سایہ کیے ہوئے ہوگی، اللہ یہ مجھے سمجھنے والے، مجھے پڑھنے والے، وہ خوش قسمت بھی قیامت کے دن ہوں گے۔ اور ایک وہ بھی ہوں گے، سورۃ الفرقان ہے، آج اگر موقع ملے 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، پڑھ لینا ایک دفعہ کھول کے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، فیصلے ہو رہے ہوں گے، مقدمات پیش ہو رہے ہوں گے، امت محمدی کو پیش کیا جائے گا۔ دعویٰ لے کے آنے والے محمد الرسول اللہ اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن آئے گا، اس امت کے خلاف بچے گا کون؟ سفارش کس کی؟ نجات کا کوئی رستہ؟ جب فیصلہ رب کرے، گواہی قرآن دے اور دعویٰ کرے محمد الرسول اللہ، قرآن کے لفظ سماعت فرمائیے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور رسول کریم فرمائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، تیرا قرآن ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کو سمجھا نہ، اس کو سیکھا نہ، اس پہ عمل نہ کیا، اس کو اپنی زندگی کے مطابق ڈھالا نہ، اپنی زندگی میں اس کو اتارا نہ۔ اللہ یہ میرے امتی قرآن سے دور رہے، تیری جناب میں ان کے خلاف مقدمہ لے کے آیا۔ کوئی رستہ سوچ لو، دنیا میں تو کوئی جھوٹی گواہی مل جاتی ہے، کوئی سفارش چل جاتی ہے، کوئی رشوت چل جاتی ہے، وکیل کون خریدتا ہے، جج خرید لیتے ہیں لوگ، یہاں چلتے ہیں، مگر اس دن کیا ہوگا؟ نبی مدعی، قرآن گواہ، اللہ کی عدالت، جہنم بھی سامنے، جنت بھی سامنے، کیا فیصلہ ہوگا؟ اللہ کریم ہمیں آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی اکیلے میں دیکھنا، سوچنا تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے، تو محمدی ہے کہ شیطانی ہے، تو قرآن والا ہے یا جاہل ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔